لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل احترام حضور و دوستوں اور احسان، رمضان کا مہینہ اپنی ساری برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فکر ہے۔ اس ماہ مبارک کی جو سب سے اہم بنیادی اور موضوعی عبادت ہے، اس کے لیے رمضان مقرر کیا گیا ہے، موضوعی عبادت روزہ ہے۔ رمضان کی اس عبادت کے ہم پر مقرر کیے جانے ہیں، فرض کیے جانے ہیں، اور روزہ رکھوانے کے عمل کا مقصد اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تمہاری پوری زندگی تقویٰ کے رنگ میں رنگ جائے، تم اپنی پوری زندگی کے معاملات میں حلال و حرام، مکروہ اور غیر مکروہ ہونے کے اعتبار سے خوب کر قدم رکھ کر چلنے والے بن جاؤ۔ حلال و حرام، مکروہ اور غیر مکروہ، جائز اور ناجائز کے اعتبار سے تمہارے اندر تمہارا شعور اتنا حساس ہو جائے، تمہارے اندر اتنا سینس پیدا ہو جائے کہ معمولی سی شریعت کے خلاف چیز، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز تم کو پھٹکنے لگے، فوراً پھٹک پیدا ہو گیا، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یہ تو سنت اور شریعت کے خلاف ہے۔ جیسا مچھلی کھاتے ہوئے اگر کوئی چھوٹا سا اس کا کانٹا گلے میں اٹک جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے جب تک اس کو باہر نہ نکالے۔ تو ایسے ہی اللہ کا حرام سامنے آئے یا مکروہ چیزوں کے سامنے آنے کے بعد انسان بے چین ہو جائے، اس کا شعور اتنا حساس ہو جائے، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت پیدا کروانا چاہتا ہے۔ رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں بھوکا رکھ کر کے یہ ایک کورس ہے جس کے ذریعے سے کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان آئے اور کیلنڈر میں داخل ہو کر نکل جائے، بلکہ رمضان آئے اور زندگی میں داخل ہو کر رہ جائے۔ روزے والی کیفیت پورا سال انسان کے اندر آ جائے۔ روزے میں جس احتیاط کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے کہ اپنی جائز خواہشات پر بھی روک لگاتا ہے، اسی طریقے سے رمضان گزرنے کے بعد اللہ کی ناجائز کی ہوئی چیزیں اور ناجائز خواہشات، ناجائز کمائیاں، ناجائز مال، ان ساری شکلوں کے سامنے آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو روک لے کہ یہ نہیں کرنا ہے۔ تو جائز خواہشات رمضان میں روکی گئی ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی سے بستری نہیں کرنا، یہ اس لیے تاکہ ناجائز خواہشات سے رکنے کی طاقت پیدا ہو جائے، استعداد پیدا ہو جائے پورا سال۔ تو یہ اثر ہے روزے کا کہ زندگی میں تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور یہ اثر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب روزے کے ظاہر اور باطن کو پورا، ظاہر اور باطن کے تقاضے کو پورا کیا جاتا ہے۔ روزہ جب ظاہر کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے اور روزہ اپنے باطن کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے تو پھر یہ زندگیوں کا اپنا اثر چھوڑ کر جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اپنا اثر چھوڑ دے گا، 11 مہینے پوری زندگی اثر باقی ہے۔ تو ایک روزے کا ظاہر ہے، ایک روزے کا باطن ہے۔
وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور رمضان میں بڑی شاندار تفصیل بیان کی ہے روزے کے بارے میں کہ روزہ صرف کھانے پینے اور اپنی سری سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سر کے بعد سے پیر کے ناخنوں تک باہر کے اعضاء اور اندر کے اعضاء جیسا کہ دل ہے، دماغ ہے، سوچ ہے، یہ سارے کے سارے روزے کی کیفیت کے ساتھ گزرنے والے بن جائیں۔ رات اور دن روزے کی کیفیت کے ساتھ گزرے، ہماری سوچ روزے دار، ہمارا ہاتھ روزے دار، ہمارا پیر روزے دار، ہماری آنکھ روزے دار، ہمارا کان روزے دار، ہماری زبان روزے دار، ہمارا دل و دماغ روزے دار، یہ روزے کا بات۔ اور حرام تو کیا بات ہے، حرام سے آگے بڑھ کر مکروہ اور خلاف اولا ناپسند چیزوں سے بھی ہم اپنے اعضاء کو روکنے والے بن جائیں، یہ روزے کا باطن ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو روزہ باطن کے اعتبار سے جو مکمل ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے روزے کا ظاہر۔ روزے کا ظاہر کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنا، ایک بیوی سے ہمسری کرنا، اور ایک کھانا اور پینا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ 3 چیزوں سے رکنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ روزے کا ظاہری جسم کہلاتا ہے۔ جیسا انسان جسم اور جان سے مل کر بنا ہوا ہے، ایسے ہی روزے کی شکل بھی وجود میں آتی ہے، ایک اس کا ظاہر، اس کا جسم اور ڈھانچہ ہے، جو میں نے کہا فجر سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے بچنا، یہ روزے کا جسم ہے، روزے کی باڈی ہے، روزے کا ڈھانچہ ہے۔ اس کی روح، اس کی آتما، اس کا جان، اس کی جان کیا ہے؟ اس کی جان وہ ہے جو روزے کے باطن کے تحت میں نے آپ کو اللہ کے سامنے عرض کیا جی۔ تو دونوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے، روزے کا باطن بھی نہ ٹوٹے، روزے کا ظاہر بھی نہ ٹوٹے جی۔ اس موقع پر روزے کے وہ مسائل بیان کرتا ہے جس سے روزے کا ظاہر ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کا ظاہر ٹوٹ جائے تو پھر روزہ اپنا اثر نہیں دکھائے گا، زندگیوں میں تقویٰ نہیں پیدا کرے گا۔ اس لیے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم اپنے روزے کو اتاریں، ہمارے روزے کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ تو روزہ کی 3 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ روزہ نام ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور امرتسری سے بچے رہنا، روکے رہنا، روزے کی نیت سے، نیت بھی شرط ہے، کھانا پینا اور امرتسری سے رکنا، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ٹائم، یہ ٹائم جی۔ کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی تو بہت تفصیل ہے، میں اس تفصیل کے بیان کرنے کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کافی وقت لگے گا۔ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں، تفصیلات اس کی بہت ہے جس کے بیان کرنے کا موقع تو نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ بنیادی ضابطے ہیں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر کون سی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے کہا کہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام ہوتا ہے، اس میں سے امرتسری اور کھانا اور پینا ہے۔ تو امرتسری کرنے سے جان بوجھ کر روزہ یاد رہتے ہوئے دن میں امرتسری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جی۔ رات میں امرتسری کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ کھولنے کے بعد سحر تک امرتسری کا وقت ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رات میں بھی رمضان میں امرتسری سے بچنا ضروری ہے، صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک امرتسری کرنا یہ بڑا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو مسئلہ آسان ہے۔ امرتسری کرنے سے ہر شکل میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے امرتسری کرنے میں انسان ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، روزہ حال میں ٹوٹ جاتا ہے جی۔ بدن کے اندر جانے والی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا بدن سے باہر آنے والی چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو حدیث پاک میں اس کا ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں کہا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الفطر مما دخل لا مما خرج، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ روزہ باہر سے اندر جانے والی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اندر سے باہر نکلنے والی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔
جی دو چیز ہو گئی، ایک باہر کی چیزیں اندر جائے جسم کے، ایک یہ ہو گیا، دوسرا اندر کی چیز باہر آئے، جسم کے اندر کی چیز باہر آئے، یہ دوسری چیز ہوگی۔ تو پہلے اس دوسری چیز کو سمجھنا ہے کہ اندر سے باہر نکلنے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں صرف ایک دو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس کا استثناء ہے کہ اندر سے باہر نکلنے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر انسان کو جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں منی نکل جائے اس کے اپنے عمل سے، اس کی اپنی کوشش سے منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بیداری کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں منی نکل جائے، سونے کی حالت میں اگر احترام ہو جائے، جس کو کہتے ہیں لائٹ ڈسچارج ہو جائے، سونے کی حالت میں احترام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں منی نکلے خود بخود نہ نکلے، بلکہ انسان کوشش کر کے نکالے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے اس کی منی باہر نکل جائے، جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اندر سے باہر نکل رہی ہے لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان کی کوشش کا دخل ہے، اپنی کوشش سے اسے نکالنے کا عمل کیا ہے تو یہ بھی اندر سے باہر نکلتی ہے، لیکن اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جاگنے کی حالت، سونے کی حالت میں نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے طے کرنا، طے کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن کب روزہ ٹوٹتا ہے وہ یاد رکھنا۔ عام طور پہ جو آپ کو طے ہوتی ہے وہ بہت، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی وقت طے سے روزہ ٹوٹے گا جب آپ نے جان بوجھ کر طے کی، آپ نے کوشش کر کے طے کی ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود طبیعت میں مندی پیدا ہوئی اور مندی پیدا ہوئی اور خود بخود طے ہوئی تو چاہے وہ بھر کے ہو چاہے بالٹی بھر کے ہو، طے سے خود بخود ہونے والی طے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ صرف اس وقت ٹوٹے گا جب آپ نے خود سے طے کی ہو، کوشش کر کے طے کی ہو اور وہ منہ بھر کر ہو، کیا ہو؟ منہ بھر کر ہو، خود بخود آپ نے کوشش سے طے کی لیکن تھوڑی سی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے جان بوجھ کر خود سے بھی کیا ہو اور منہ بھر کر ہو تب جو ہے روزہ ٹوٹے گا۔ اور خود بخود اگر طے ہوئی ہے اور پوری آپ نے باہر نکال دیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر تھوڑی سی طے ہوئی یا زیادہ ہوئی، اس کا کچھ ایک حصہ، ایک ذرہ بھی آپ نے نگل لیا ہے تو اس نگلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ خود بخود طے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے طے کا تھوڑا یا زیادہ حصہ بھی اندر واپس نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال روزے میں عام طور پہ طے کرنے کی نوبت پیش آتی ہے، عام طور پہ ایسی شکل ہوتی ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خود بخود لوگ طے کرے گا تبھی روزہ ٹوٹے گا، اس لیے طے کے مسئلے میں طے کا شکل پیش آئے اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ دو چیز اندر سے باہر نکلنے والی، یہ دو چیز میں کوئی تفصیل ہے، منی کا نکلنا اور ایک طے کا نکلنا، یہ بھی اندر سے باہر۔ اس کے علاوہ دو چیز اندر سے باہر نکلے، کسی بھی راستے سے نکلے، پیشاب پاخانے کے راستے سے نکلے، منہ کے راستے سے نکلے، کان کے راستے سے نکلے، ناک کے راستے سے نکلے، یا بدن کے مسامات میں سے نکلے، یا نکالا جائے، خود بخود نکلے یا اندر سے کوئی چیز نکالی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ بھی بدن سے باہر نکلتا ہے، خون اس سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کو خون دے رہے ہیں، اس کے لیے خون نکال رہے ہیں، یہ اندر سے باہر نکلنے والی چیز ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ پیشاب پاخانے کے راستے سے کچھ اور چیز نکل آئے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بدن کے کسی حصے سے خون یا پھر کتنی بھی مقدار میں نکل کے بہ جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ اندر سے باہر نکلنے والی چیز ہے۔ اب دوسری پہلی چیز جو باہر سے اندر آتی ہے تو اس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ باہر سے اندر آنے والی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن جو صرف مرد کے 4 راستے سے اور عورت کے 5 راستے سے اندر جائے اسی سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ مردوں کے 4 اور عورت کے 5 راستے سے جو چیز اندر جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ 4 یا 5 راستوں کے علاوہ بدن کے جس حصے سے اندر کوئی بھی چیز داخل ہو باہر کی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر اتنا یاد رکھو گے تو بہت ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ جی تو کون سی 4 اور 5 چیزیں ہیں؟ ایک ہے منہ،
ایک ہے کان اور ایک ہے ناک، یہ تین چیزیں چہرے میں ہوں گی، اور ایک ہے بیت الخلاء کا راستہ، یہ چار ہو گئی مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے اس میں ایک اور ہے پیشاب کی جگہ، پیشاب کا راستہ۔ تو یہ چار مردوں کی اور 5 عورتوں کی، یہ بدن کے قدرتی سوراخ کہلاتے ہیں، نیچرل سوراخ کہلاتے ہیں، طبعی سوراخ کہلاتے ہیں، منافذ اصلیہ، مخارج اصلیہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ نیچرل سوراخ ہے، یہ اصلی سوراخ ہے۔ کیا ہے؟ کان ہے، ناک ہے، آنکھ نہیں ہے اس میں، یاد رکھو، کان ہے، ناک ہے، وہ ہے، اور پیشاب پاخانے کا راستہ ہے۔ پیشاب کا راستہ صرف عورتوں کا، مردوں کا پاخانے کا راستہ۔ تو یہ 4 یا 5 راستے، ان کے ذریعے، ان کے اس راستے سے ہی کوئی باہر کی چیز اندر جائے گی تو روزہ پڑے گا۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے جائے روزہ نہیں پڑے گا، چاہے حصوں سے انسان اپنے اختیار اور اپنے عمل سے داخل کرے تو روزہ نہیں جائے گا، اور اگر خود داخل ہو جائے ان راستوں سے تو روزہ پڑے گا۔ جیسا آپ کیا ہے گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو بیماری آپ نے منہ کھولا، ہاتھ نہیں رکھا، ایک بچہ آپ کے اندر گھس گیا پیٹ میں تو روزہ ٹوٹ گیا، یہ اس راستے سے گیا ہے۔ تو اس کے بارے میں خود بخود جو چیزیں جاتی ہیں اس کے بارے میں یاد رکھو، جو چیز ان 4 یا 5 راستوں سے آپ داخل کریں گے یا کوئی اور داخل کرے تو روزہ ٹوٹے گا، لیکن خود بخود داخل ہو جائے اپنے اختیار کے بغیر، اپنی مرضی کے بغیر تو کیا ہے؟ تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے داخل ہونے سے انسان بچ سکتا ہے، ممکن ہے کہ بچاؤ کر سکتا تھا، احتیاط کر سکتا تھا، لیکن احتیاط نہیں کیا اور چلے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسی چیز ہے کہ جس سے عام طور پہ بچنا ممکن نہیں ہے اور وہ ان چیزوں، ان راستوں سے وہ چیزیں چلے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یاد رکھو، جن چیزوں سے بچنا ممکن ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جس سے کوشش کے باوجود بچنا ممکن نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ بارش میں جا رہے ہیں، بارش آ رہی ہے اور کان کے راستے سے جو ہے پانی اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نہا رہے ہیں، نہانے میں آپ کان کو بچا نہیں سکتے تو نہانے کے کان میں پانی چلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ جا رہے ہیں اور دھول مٹی کا آپ کے منہ میں یا ناک کے راستے سے اندر چلے گئی، منہ کے راستے سے اندر اتر گئی دھول مٹی، تو اس سے بچنا ممکن نہیں، اچانک چلے گی۔ لیکن دھواں وغیرہ اگر ہے، آپ پکا رہے ہو کھانا یا دھوئے کی جگہ پر ہو اور آپ دھوئے سے اپنے ناک کو بچا سکتے ہو، منہ کو بچا سکتے ہو، لیکن آپ نہیں بچا رہے اور ایک دھواں اگر اندر جاتا ہے ناک کے راستے سے یا دھواں منہ کے راستے سے آتا ہے تو آپ کا روزہ توڑ دیں گے۔ اس لیے پکانے والے باورچی میں سن لیں، ان کے لیے ناک میں دھوئے کے جانے سے بچنا ممکن ہے، اس لیے ان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ اگر انہوں نے احتیاط نہیں کیا، ماسک نہیں لگایا، دھواں باورچی کی ناک میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے باورچی کو اس کا احتیاط کریں، اس لیے کہ ناک سے دھواں جانے سے بچنا ممکن ہے۔ آپ اگر کوئی ماسک لگا دو تو مر نہیں جاؤ گے، لوگ تو جو ہے 2 سال میں ماسک لگا کے گھومتے ہیں اور ابھی تک گھوم رہے ہیں، کوئی مر نہیں گیا۔ اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کے لیے اس سے بچنا مشکل ہو۔ اس لیے جن چیز سے بچنا ممکن ہو وہ چیز اندر چلی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بچنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر وہ معاف ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے۔ تو یہ 4 یا 5 راستے ہیں جس سے کوئی چیز اندر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن کے کسی بھی حصے سے، اور اس کے علاوہ پیٹ میں کوئی ایسا سوراخ ہو جو میدے تک پہنچ جائے اور دماغ میں کوئی سوراخ ہو، سر میں کوئی سوراخ ہو یا زخم ہو جو دماغ تک پہنچ جائے، اس سے کوئی چیز اندر چلی جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈائریکٹ پیٹ میں جائے اور ڈائریکٹ دماغ میں جائے، اس لیے کہ یہ 4 یا 5 راستوں سے جو چیز اندر جاتی ہے اس سے بھی روزہ اسی لیے ٹوٹتا ہے کہ اس سے جانے والی چیز براہ راست میدے میں یا دماغ میں جاتی ہے، ناک سے جانے والی چیز براہ راست دماغ میں جاتی ہے، منہ سے جانے والی چیز پیٹ میں اترتی ہے، بیت الخلاء کے راستے سے جانے والی چیز پیٹ میں اترتی ہے۔ سرکار اسی لیے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو اسی لیے پیٹ میں کوئی سوراخ یا زخم ہے یا سر میں کوئی سوراخ اور زخم ہے جس کے ذریعے سے کوئی چیز براہ راست میدے میں یا سر دماغ میں اتر رہی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی راستے سے
کوئی چیز اندر جائے خود بخود یا کوئی چیز اندر داخل کی جائے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب بدن کے بہت سارے راستوں سے اندر چیزیں داخل کی جاتی ہیں، سلائن کے ذریعے سے کچھ چیز داخل کی جاتی ہے، انجیکشن کے ذریعے سے داخل کی جاتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سلائن اور انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہ ان 4 یا 5 راستوں کے ذریعے سے اندر نہیں داخل کیا، چاہے وہ سلائن طاقت کی ہو، چاہے کوئی بھی سلائن ہو، چاہے دوا کی سلائن ہو، کسی بھی قسم کی سلائن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ ایسے بچارے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا آپریشن یا پاؤں کا آپریشن ہوا، اس میں سن کر کے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا آپریشن ہوتا ہے، اس میں پہلے سے کھانا پینا جو ہے منع کر کے جاتا ہے، تو لوگ آپریشن میں بچارے روزے کے حالت میں کرائے ہوئے ہیں۔ رشتہ دار میں میرے اندر اتنی ہمت ہے، میرا آپریشن پیر کا تو میں روزہ باقی رہتا ہوں، باقی رہتا ہوں۔ ماشاء اللہ اس کا آپریشن ہوا، ہاں ہوش آیا، شام کا کھانا پینا مت تھا، سلائن میں تھا، اس کو ہوش آ گیا، روزہ پورا ہو گیا۔ ہاں، تو ان 4 یا 5 راستوں کے علاوہ بدن کے کسی بھی ذریعے سے کوئی چیز داخل کی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی بس یہ یاد رکھو کہ یہ 4 یا 5 راستے ہیں جس سے کوئی چیز داخل کرنا، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور خود بخود داخل ہوئی تو اگر وہ بچنے جیسی چیز ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بچنے جیسی چیز ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے علاوہ بدن کی کسی بھی حصے میں ڈائلیسس کراتے ہیں تو ڈائلیسس میں بھی بدن کی 7 راستوں سے کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی، یا 5 راستوں سے کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی۔ اس لیے ڈائلیسس کے عمل میں اگر ان راستوں سے کوئی چیز کھلائی یا پلائی یا اندر داخل نہ کی جائے تو ڈائلیسس کے عمل سے اگر روزے کی ہمت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر ہمت نہیں ہے تو روزہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر کچھ لوگ ہیں ایسے بولتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت ہے، ابھی اسی سال تو لوگ بولے کہ کمزوری تو رہتی ہے لیکن میری ہمت ہے رکھنے کی، بولا ہمت ہے رکھنے کی، اور ڈاکٹر اجازت دے رہا ہے تو بالکل ڈائلیسس کرتے ہوئے آپ کا روزہ باقی رہ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس عمل میں بھی ڈائلیسس کے عمل میں بھی کوئی چیز ان 5 یا 4 راستوں سے اندر بھی داخل کی جاتی، اس لیے کہ اس ایسے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی ایسا آپریشن ہو جس میں ان 4 یا 5 راستوں سے کوئی چیز اندر کی جاتی ہے، پیٹ اور دماغ کے علاوہ کوئی چیز کا آپریشن ہو، ہاں تو آپ آپریشن مختصر ہے اور ڈاکٹر کا بھی مشورہ ہے، اور ویسے بھی آپریشن سے بہت پہلے سے آپریشن کے بہت بعد تک ساری چیزوں کے کھانے پینے سے ممانعت ہو جاتی ہے۔ ہاں تو آپریشن بھی چھوٹا بڑا آپ کا جو ہے اس میں روزے کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کا روزہ آپریشن کی وجہ سے ختم نہیں ہو، باطل نہیں ہو۔ جی اور یہ میں نے ضابطہ بتا دیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ضابطہ بتا دیا۔ اب اس ضابطے میں بہت ساری تفصیلات آ جائیں گی، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آ جائیں گی۔ ہاں تو آپ کو ہم مسئلہ جو بھی مسئلہ پیش آئے گا تو آپ کو اس سے اندازہ لگانا، یا علماء کرام سے پوچھنے کے بعد وہ چیز کا جو مسئلہ معلوم ہو جائے گا تو آپ کے لیے مسئلہ ذہن نشین ہو جائے گا کہ نہیں یہ 4 یا 5 راستوں سے اندر جانے والی چیز نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا ان کے ذریعے سے جانے والی چیزیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں روزہ توڑنے والی ایسی ہوتی ہیں جس سے کفارہ دینا لازم ہوتا ہے۔ کفارہ یہ بہت سخت سزا ہے، روزہ توڑنے کا کفارہ جو ہوتا ہے بہت سخت سزا ہے۔ ہاں اس میں 60 دن کے لگاتار بغیر کسی ناغے کے روزہ رکھنا کفارے کا ضروری ہوتا ہے، ایک روزے کے بدلے 60 ہوتا ہے۔ تو میں صرف ان چیزوں کا بیان کر رہا ہوں اصولی اعتبار سے، چیزوں کی تفصیل بھی بیان کر رہا ہوں، لیکن ایک ضابطہ ایک نیم بیان کر رہا ہوں ہاں کہ جن چیزوں سے کفارے کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ دینا پڑتا ہے، تو اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ اس سے بہت زیادہ آپ بچیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن ایک روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا واجب ہوتی ہے، اس میں کفارہ نہیں آتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن کچھ روزہ توڑنے والی چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے قضا اور کفارے دونوں کے ساتھ، ایک کے بدلے ایک روزہ قضا بھی رکھنا پڑتا ہے، اور ایک روزے کے بدلے 60 روزہ لگاتار بغیر ناغے کے قضا رکھنا پڑتا ہے۔ جی تو جن چیزوں سے کفارے کے ساتھ روزہ ٹوٹتا ہے، قضا اور کفارے کے ساتھ، میں ان کا ضابطہ بیان کرتا ہوں، تفصیل بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے۔ ایک تو یہ کہ روزہ نگہت رہتے ہوئے جان بوجھ کر دن میں ہم بستری کرنا، ہاں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کفارے کے ساتھ، ہم بستری کرنے کا۔
اس کے اندر ایک احتیاط خاص طور سے شادی شدہ نوجوان جوڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ سحری کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ بیوی کے ساتھ میں سوتے ہیں تو عام طور پہ فجر کی نماز کے بعد ایکشن زیادہ ہوتا ہے، شہوت زیادہ عروج پر ہوتی ہے، اور ایک طبی اور میڈیکل اور جسمانی قدرت کا ایک نظام بھی ہے کہ صبح کے وقت بدن کے اندر جو ایک مادہ ہے ٹیسٹوسٹیرون کا وہ بہت زیادہ اس کا لیول بڑا ہوا ہوتا ہے اور اسی سے ایکشن ہوتا ہے، اسی سے شہوت ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ فجر کے بعد جو ساتھ میں میاں بیوی سوتے ہیں نوجوان جوڑے، ان سے اکثر یہ غلطی سرزد ہوتی ہے، بعد میں شرمندہ ہو کر آتے ہیں، اس لیے اسے احتیاط کرے خاص طور سے شادی شدہ نوجوان جوڑے یہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، صبح کے وقت الیکشن زیادہ ہوتا ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور پہ اس غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں پر شہوت اتنی زیادہ غالب آ جاتی ہے کہ وہ احتیاط سے لاپرواہ ہو کر اس غلطی کا ارتکاب کر لیتے ہیں اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں کہ راستہ بتاؤ، 60 روزہ تو بولے بہت بھاری ہے، بولے کوئی دوسرا راستہ، حالانکہ نوجوان کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہی 60 روزہ نہیں پڑے گا جی۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے نوجوان شادی شدہ جوڑوں کو فجر کے بعد ساتھ میں لیٹنے سے بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، اسی سے وہ غلطی ہو جاتی ہے جس سے کفارہ لاگو ہو جاتا ہے جی۔ ایک چیز، کھانے پینے کی چیزوں سے روزہ کب کفارے کے ساتھ کب روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو میں مختصر میں وقت ختم ہو گیا، اس لیے مختصر میں اس کا ضابطہ بیان کر دیتا ہوں کہ رمضان کے ایام میں روزہ کفارے کے ساتھ جو روزہ توڑنے والی چیزیں وہ بتا رہا ہوں۔ رمضان کے ایام میں مقیم آدمی سفر میں لیے، مسافر سفر میں روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر کفارہ نہیں، مقیم جو اپنے مقام پر ہو، مقیم آدمی رمضان کے دنوں میں اسی رمضان کا، اسی رمضان کے پچھلے رمضان کا روزہ نہ رکھ رہا ہوں، اسی رمضان کا رات کی نیت والا روزہ رکھا ہوں، اور صرف ایک نیت ہوتی ہے صبح صادق کے بعد تو جو ہے نصف نہار بولی، بلکہ جس روزے کی نیت جس نے رات سے کی ہے اس روزے کے توڑنے میں کفارہ ہوتا ہے۔ تو رات کی نیت والا روزہ اسی رمضان کا، رمضان کے مہینے میں کوئی مقیم آدمی رات والی نیت کا روزہ کی روزے کی حالت میں روزہ یاد رکھتے ہوئے جان بوجھ کر، اسے روزہ بھی یاد ہے اور جان بوجھ کر بغیر کسی بیماری کی مجبوری کی، اس کو کوئی بیماری کی مجبوری بھی نہ ہو کہ بیماری میں کچھ کھانے کی مجبوری ہوتی ہے، بغیر کسی بیماری کی مجبوری کی، بغیر ماہر ڈاکٹر کے مشورے کے، بغیر بھوک اور پیاس کی شدت کے جان نکلنے کے اندیشے کے بغیر، یعنی اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہے بھوک اور پیاس کی جان نکل جائے، بس بھوک اور پیاس لگی ہے، جان نکلنے کا اندیشہ نہیں ہے، یا انتہائی مشقت کے پیش آنے کے اندیشے کے بغیر کوئی آدمی منہ کے راستے سے، دوسرے راستے سے نہیں، سردار پیشاب کے راستے سے نہیں، کان کے راستے سے نہیں، ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے ایسی چیز کھا لینا یا پی لینا جو کھائی جانے والی ہو، ایک یا جو دوا کے طور پر استعمال ہونے والی ہو، دو یا جس میں اس کو لذت ملتی ہو، تین یا جو اس کی طلب اور عادت والی چیز ہو، اس کو عادت اور طلب ہوتی ہے، کھائی جانے والی چیز، دوا کے طور پر استعمال کی جانے والی چیز، یا جس میں اس کو لذت ملتی ہے، جو لذت کے طور پر استعمال کر رہا ہے ایسی چیز، اور چوتھی چیز کیا ہوتا ہے؟ عادت اور طلب والی چیز، یہ جو انسان منہ کے راستے سے اندر داخل کر لے۔ بہت مشکل بات ہوگی، میں نے ایک جملے کے اندر پورا ضابطہ بیان کیا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا کفارے کے ساتھ۔ اگر ان 14-15 چیزیں جو میں نے بتائی ان میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے تو روزہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اسی رمضان کا روزہ اسی رمضان کے مہینے میں جس میں رات سے نیت کی ہو، رات سے نیت کی ہو اور سفر کی حالت میں نہیں ہو بلکہ مقیم ہو، ایسا مقیم آدمی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، بیماری کی مجبوری کے بغیر، جان بھوک اور پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کے اندیشے کے بغیر، یا بھوک اور پیاس کی وجہ سے انتہائی شدید مشقت میں مبتلا ہونے کے اندیشے کے بغیر، منہ کے راستے سے کھائی جانے والی چیز،
کفارہ صرف وہ واجب ہوتا ہے منہ کے راستے سے، یہ چیزیں شرائط کے ساتھ اندر جانے سے روزہ کفارے کے ساتھ میں ٹوٹتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان ساری شرطوں کے ساتھ روزہ ٹوٹا ہو، پھر اس کے بعد میں روزہ ٹوٹنے کے بعد پورا دن جو بچا ہے، پورے دن میں کوئی روزہ توڑ دینے والی 10 مجبوریاں ہیں جو میں نے کسی موقع پر ایک بار بیان کیا تھا، وہ 10 مجبوریوں میں سے کوئی مجبوری نہ پیش آئی تو باقی نہیں۔ اگر یہ روزہ ٹوٹ گیا کفارے کے ساتھ میں، لیکن وہ 10 مجبوریاں جن سے روزہ توڑنا چاہیے ہوتا ہے باقی وقتوں میں پیش آ گئی تو پھر کفارہ بھی واجب ہوگا جی۔ یا کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں کوئی ایسی شکل پیش آئی جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بچے بچے ہوئے وقت میں، تو پھر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں نے بہت اختصار کے ساتھ پوری میرے کتابوں کے اندر جو تفصیل کئی اوراد میں پھیلی ہوئی ہے، میں نے اس کو سمیٹ کر ایک مختصر سے جملے میں نے ضابطہ بیان کر دیا ان چیزوں کا کہ جن چیزوں سے روزہ کفارے کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ اور کفارے کے بغیر جو ٹوٹتا ہے وہ تو اور بھی چیز ہے، لیکن ان چیزوں میں روزہ کفارے کے ساتھ ٹوٹتا ہے۔ کفارہ یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے، بہت مشکل ہے، اس لیے مسائل کو معلوم کرتے رہیں اور ہر ایسی چیز سے احتیاط کریں جو کہ روزے کو کفارے کے ساتھ توڑنے والی ہے۔ اللہ تبارک و ہم کو اس رمضان المبارک کے سارے روزے اس کے ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کو تقوی کے رنگ میں رنگ دے۔ اللہ پاک اس رمضان کے اعمال اور عبادات کی برکت سے پوری امت مسلمہ کے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرمائے، پورے عالم اسلام میں مظلوم مسلمانوں کی اللہ پاک مدد فرمائے اور اپنی نصرت اور نصرت دے کے اللہ پاک ان کے ساتھ شامل